اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وظیفے کو کرنے سے بڑی مشکل ختم ہو جائے گی، بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس نے بھی کیا وہ نا امید نہیں ہوا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی 108ویں سورہ مبارکہ کہلاتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ کہلاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ کوثر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کی بشارت ہوئی تھی، اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم تحفہ دینے پر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی دینے اور نماز قائم کرنے کا حکم بھی دیا۔ بزرگان دین نے سورہ کوثر کے بہت سارے فوائد اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ رزق کے مسائل، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، قرض کی تنگی سے نجات اور ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے سورہ کوثر بہت زیادہ مفید جانی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، توجہ کے ساتھ اب عمل کا طریقہ سمجھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک بڑا ہی مجرب، بڑا ہی خاص، عظیم اور ازمودہ اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی خواہش کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج تک جتنے بھی بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا، اس وظیفے کو کیا، ان کی بڑی سے بڑی، سخت سے سخت حاجت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ضرور پوری فرمائی۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کا وظیفہ جو کہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے توجہ کے ساتھ آج اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری اول دن سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ اللہ والو، اس کے ساتھ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، تو وہ ہمارے ان وظائف کی مدد سے ان پریشانیوں سے نکل جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کم از کم 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا نہ کریں۔ اسے آپ سچے دل کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے، توجہ کیجیے گا، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں، لیکن وہ پھر بھی پریشان حال رہتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی محمد مصطفیٰ کو مکمل طور پر بھلا دیں۔ اللہ والے، یاد رکھیے گا کہ ہمارا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ کبھی ایسا درس نہیں دیتا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کریں، بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کمائیں، اور جو بھی مانگنا ہو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں۔ اسی لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جو سورہ کوثر کا وظیفہ بتایا جائے گا، آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور وظیفے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جیسے بتایا جائے گا اس طریقے سے آپ نے اللہ کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، اور اپنا مسئلہ، اپنی حاجت، اپنی تنگ دستی، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی کیسے سنتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ کہ جانب چلنے سے پہلے آپ کو سورہ کوثر کے چند شان و نزول بتا دیتا ہوں۔ عاص بن وائل، جو کہ مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، اس نے ایک مرتبہ مسجد سے نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی
وہ کافی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگا۔ دور بیٹھا قریش کا ایک گروہ یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا۔ قریش کے گروہ نے عاص بن وائل سے پوچھا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ تو عاص بن وائل نے جواب دیا کہ میں اس ابتر شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ابتر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب معاشرے میں یہ دستور تھا کہ جس کے خاک کوئی نار اولاد نہ ہو، یعنی کوئی بیٹا نہ ہو، ایسے شخص کو ابتر کہا جاتا تھا۔ لہذا قریش میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، عبداللہ کی وفات کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا لقب دینا شروع کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کوثر کا تحفہ دیا، جس میں انہیں جنت میں کوثر کی بشارت ہوئی۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نیند اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، مسکرانے لگے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر ابھی ایک سورہ نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس نہر کے قریب پانی پینے والے برتن ستاروں کے مانند ہوں گے۔ بخاری اور مسلم۔ پیارے ناظرین، یہ سورہ مبارکہ بہت ہی زیادہ برکت و فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں بتانا اس لیے بہت اہم تھا کہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو اس کا شان نزول اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل و برکات کے بارے میں بخوبی آگاہ ہوں۔ پیارے ناظرین، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کیسے کرنا ہے یاد رہے۔ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، یعنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی کچھ دیر تک حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور یہ اپنے آپ کو باور کروانا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے۔ اس کی بارگاہ میں ندامت کے چند آنسو بھی لازمی بہانے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ کم از کم رونے والا منہ لازمی بنائیں، لیکن آپ جو بھی عمل کریں وہ سچے دل کے ساتھ کریں۔ آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ پیارے ناظرین، یقین جانیں کہ جب اللہ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بندے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ توجہ کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں بتا رہا ہوں، لہٰذا ہمیشہ اللہ سے مانگنے کا اپنا یقین بنا لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی آپ کو کبھی محتاج نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے پورا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال